واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج جمعۃ المبارک ہے اور اپنے والدین کی قبروں پر جانا اور حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جو قبرستان میں داخل ہو جائے اور اپنے والدین کی قبر پر جائے تو وہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کے والدین کو اور کے قبرستان والوں کا ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو آدمی پڑھتا ہے پڑھنے والا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ آج ہمارا پروگرام ہے ہفتے والے دن کا، میں اور میرا گھر، تو گھر کے افراد کے اوپر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے والدین کی قبروں پہ جانا اور ان کے اوپر جا کے درود السلام پڑھنا، سورہ یاسین کا خصوصی اہتمام کرنا، سورہ ملک پڑھنا۔ یہ ہمارے والد صاحب کی قبر ہے اور ابھی ہم ذرا یہ دوسری قبر والدہ صاحبہ کی ہے، ادھر بھی جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہماری والدہ صاحبہ کی قبر ہے جی۔ یہاں پہ انشاءاللہ اب سورہ تبارک الذی پڑھیں گے، جیسے وہاں پہ سورہ یاسین پڑھ لی اور یہاں پہ سورہ تبارک الذی، اور سارے قبرستان والوں کو ہدیہ بھی کریں گے۔ آپ بھی اپنے اپنے والدین کی، دادا دادی، نانا نانی، ان سب کی قبروں پہ کم از کم جمعے والے دن جا کے نا، جمعے کی نماز کے بعد اگر ہو جائے تو ضرور اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ پاک آپ کی بھی جانا قبول فرمائے، والدین کو بھی ہمارے اوپر حق ہے، یہ گھر والوں کے اوپر والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ باقی پروگرام کے لیے اسٹوڈیو چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر۔ جیسا کہ ابھی بھی آپ کو ہم نے یہ ویڈیو دکھلائی ہے، والدین کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے۔ یہ تو یعنی جو والدین اگر کسی کے مسلمان ہونے کے باوجود والدین اس کے غیر مسلم ہیں تو والدین کا حق ان کا بھی ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، تو آپ نے اتنے زیادہ فضائل بتائے ہیں والدین کے حقوق کے، تو میں اب ان کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، اور ان کی جو ہے حق ادا ہو جائے گا۔ اب جمعے والے دن کے بارے میں، جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا کہ یہ جو روایت ہے کہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جانا اور اس سورہ یاسین پڑھنا، اور سورہ تبارک الذی کے بارے میں بھی آتا ہے اور روایتیں بھی آتی ہیں، لیکن قبروں کی زیارت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے، اپنی مغفرت کا بھی اور ان کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ جو دعا ہے نا قبرستان جانے کی، اس کا مفہوم یعنی جا کے السلام علیکم یا آل القبور، اور پھر آگے پورے اس کے الفاظ ہیں، مفہوم اس کا اس طرح کا یہ ہے کہ آپ جو ہے ہم سے پہلے جو ہے قبروں میں آ گئے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اور ہم بہت جلد آپ کے نقشہ قدم پر چل کر آپ کے پاس پہنچنے والے، ہم بھی آپ کے پاس آنے والے۔ اب یہ کتنا زبردست سبق ہے۔ اب یہ کس کو ملے گا؟ جو قبرستان جائے گا، قبروں کی مسنون دعا پڑھے گا، تو اس کو لازم اپنی موت کی بھی یاد آئے گی، اپنی قبر کی طرف فکر مند ہوگا اور اپنی آخرت کی طرف فکر مند بھی ہوگا۔ اب جو آدمی قبرستان جائے ہی نہ،
تو اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، سال سال گزر جائے، ہاں جی، تو اس کے لیے جو ہے پھر کیا ہوگا، غفلت ہوگی، نہ اپنی قبر کی یاد ہوگی نہ ان کی قبر کی یاد ہوگی۔ تو ہمارے گھر کے یہ افراد تھے جن کے پاس ہم جاتے ہیں نا، پہلے ہمارے گھروں پہ یہی راج کرتے تھے، تو ان کا ہمارے پر حق ہے۔ تو گھروں کے اندر جو ہے نا، جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں، 4 افراد، 4 قسم کے بچے، بزرگ، مستورات اور مرد۔ اب بزرگوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ زندہ ہوں تو ان کی خوب خدمت کی جائے، اور جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے لیے خوب دعائے مغفرت کی جائے، ان کے ایصال ثواب کیا جائے۔ اب اس کے لیے جو ہے ہمارا کیا ہوگا کہ ہمارا ایک تو ان سے رابطہ رہے گا، اور والدین کے بارے میں جو دعا آتی ہے نا، جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ یا اللہ تو ان پر رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ کتنی شفقت سے ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ کتنا تھکتی ہے، کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ چوتھی طرف فرمایا کہ تیرے باپ کا۔ تو ماں جو ہے بچوں کے ساتھ بہت مشقت اٹھاتی ہے، بہت ناگواریاں، بہت طبیعت کے خلاف۔ اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کا حق ادا کرے، زندہ ہے تو خوب خدمت کرے، ان کے سامنے اف تک بھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمان ہے کہ عربی کے عبارت میں اف سے زیادہ چھوٹا لفظ اور کوئی نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک وہ عرف بھی فرما دیتے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اف، آدمی کسی جگہ تھوڑا سا وہ تھکا ہوتا ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں اف، تو یہ بھی کہنے کی اجازت، اف تک نہ کہو، ان کی خدمت ہی کرو، والدین کی خدمت ہی کرو۔ اسی میں جی صرف دیکھنا جو آدمی روزانہ صبح والدین کو صرف جا کر دیکھ لیتا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب ہے، جنت کے دروازے کھول دیتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہارا دل چاہے تو اسے کھول لو، تمہارا دل چاہے تو برباد کر لو، خدمت کر کے جنت کا دروازہ کھلا لو۔ تو اب اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم پھر گزارش کریں گے پروگرام کو دوست تک ضرور بھیجنا ہے، اور کل ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن میں اور میری تعلیم۔ کل تک کے لیے اجازت۔